بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں درد سے بے حال تھی، مگر پھر بھی یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے وہ فیصلہ کیا جو شاید کوئی شریف عورت کبھی مر کر بھی نہ کرے، مگر میری مجبوری تھی اور مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانا ہی پڑا تھا، کیونکہ میں پہلے بھی اپنی ذات پر اتنا بڑا داغ برداشت کر چکی تھی، اور اس پر مستضاد یہ کہ بیٹی کا بھی کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں گئی، کس حال میں ہوگی، مجھے کچھ علم نہ تھا۔ سو میں نے تنہا رات کے وقت اندھیرے میں اس مقام پر قدم رکھ دیے تھے۔ دل تو بہت خوف زدہ تھا، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے ایسی جگہوں پر ایک عورت کا تنہا جانا کس قدر مہنگا پڑ جاتا ہے۔ خیر، وہاں پہنچ کر میں نے مطلوبہ شخص کو تلاش کیا اور پھر ڈرتے ڈرتے اس کو اپنے سارے حالات سے آگاہ کر دیا۔ اس نے مجھے خاموشی سے واپس لوٹ جانے کا کہا تو میں مایوس ہو گئی اور خود کو چادر میں چھپا کر واپسی کے لیے قدم بڑھائے، جاتے ہوئے ایک عزم کا ساتھ جس نے مجھے میری تکلیف بھی بھلا کر رکھ دی۔ مگر اب جب اس حد تک مایوس ہو رہی تھی کہ کوئی راستہ ہی سجھائی نہ دے رہا تھا، تو اب اندیکھے درد بھی محسوس ہونے لگے تھے۔ گرتی پڑتی میں ہسپتال پہنچی تو آگے ایک نئی آفت میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ماموں بھانجا بچوں کو لینے کی ضد کر رہے تھے کہ بچوں کو گھر لے کر جانا ہے، مگر ڈاکٹر سے میں پہلے ہی بات کر چکی تھی۔ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ابھی بچوں کو گھر لے جانا ان کی جان کو خطرے میں ڈال دے گا، اس لیے بہتر ابھی صبر کیا جائے۔ اس سارے معاملے کا ذاتی فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ہر درد کو نظر انداز کیے تیز قدموں سے چل کر اپنے کمرے میں پہنچی اور جلدی سے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ لوگ بھی دندناتے ہوئے میرے سر پر آن پہنچے اور مجھے کہا کہ اب مزید کتنا آرام کرنا ہے، گھر کون سنبھالے گا، تم جانتی بھی ہو کہ تمہاری اماں اب کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے بے بسی اس بے حس انسان کو دیکھا اور کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ تب میرے چہرے پر غور کرتے ہوئے تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ تو وہ لوگ ڈھیلے پڑ گئے تھے، مگر 2 دن ہی گزرے تھے کہ پھر وہی جھگڑا کر لیا کہ کم سے کم بچوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ جانے کیوں مجھے شک سا تھا کہ کچھ تو غلط تھا کہ یہ لوگ مجھ سے زیادہ بچوں کو ہی حاصل کر لینا چاہتے ہیں، اور اسی بات کا ہی مجھے خدشہ تھا۔ وہ لوگ نرسوں کے ساتھ سر کھپا کر کمرے میں پہنچے تو میں سوتی بن گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ لوگ سوتا ہوا سمجھے اور آپس میں بات کرنے لگے۔ ان کی بات چیت مجھے پریشان کر گئی تھی، مگر تبھی پتہ چلا کہ وہ دونوں ہی مل کر میرے جسم کے ساتھ میرا نام سفینہ ہے۔ میں خود کو جس قدر خوش نصیب لڑکی سمجھتی تھی اس کا الٹ ہو گیا۔ میرے ماں باپ مجھے بہت لاڈ پیار سے رکھتے تھے، اور کیوں نہ کرتے، مجھ سے اتنا پیار۔ میں اکلوتی بیٹی تھی، میرے بعد ان کی کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ ماں بابا مل کر بوتیک چلاتے تھے، جہاں لیڈیز سیکشن ماں کے ہولڈ میں تھا، جبکہ جینٹس کا سیکشن بابا کے ہولڈ میں تھا۔ جب تک میں چھوٹی تھی تو ان کے ساتھ بوتیک پر جاتی رہی، پھر اسکول جانے کے قابل ہوئی تو آدھا اسکول دن گزار کر پھر وہاں چلی جاتی تھی۔ بابا کے پاس گاڑی تھی جس میں مجھے اسکول میں وہ خود پہنچا کر آتے تھے اور خود ہی لینے بھی آتے تھے۔ میں اعلیٰ سے اعلیٰ پہنتی اور خوب عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، نہ ننیال میں نہ ہی ددیال میں، یا پھر ہم ایک دوسرے سے ملتے نہ تھے۔ خیر جو بھی تھا، میں اپنی دنیا میں بہت خوش تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات خوشیاں دیر پا نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ جب حد سے زیادہ نخرہ آ جائے تو تب بھی سزا ملتی ہے۔ میں بھی خود کو آسمان سے اتری حور سمجھتی تھی اور دوسروں کو کمتر جانتی تھی۔ نہ کسی کو اپنے قابل جانتی تھی کہ دوستی ہی کر لوں، نہ ہی کسی ہلکے درجے کی چیز خریدنا پسند کرتی تھی۔ خریداری کرتے وقت سب سے پہلے میں قیمت پر توجہ دیا کرتی تھی، اس کے بعد ہی چیز پسند کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی شاید کہ یہ وقت اچانک رخ بدل گیا تھا اور میں یخلخت عرش سے فرش پر آن پہنچی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر بمشکل 13 برس تھی اور میں 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ تب اچانک بابا کے ساتھ پیسوں کے لین دین میں فیکٹری والوں نے ہیر پھیر کر دی، جس سے بابا کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا اور گھر پر روٹی کے لالے پڑنے لگے تھے۔ پھر مزید وقت گزرا تو بوتیک کا سارا سامان رفتہ رفتہ ختم ہو گیا اور ساتھ میں قرض میں بھی لاکھوں روپے کا ہو گیا۔ ان حالات میں صبر کرنے کی بجائے میں ہر وقت روتی رہتی تھی کہ مجھے وہی عیش چاہیے جو اب تک میں نے دیکھا تھا۔ اس میں میرا زیادہ قصور بھی نہیں تھا، میں اچھے سے
حالات میں نخرے کرتی تھی تو ماں باپ کو چاہیے تھا کہ مجھے اچھے برے حالات کا احساس دلایا جانا چاہیے تھا، نہ کہ دل کھول کر ہر خواہش پوری کی جانے لگی۔ اب جب مشکل وقت پڑا تو میں پریشان ہو رہی تھی اور اپنے ساتھ ان دونوں کو بھی پریشان کر رہی تھی، اور رب کو شاید ابھی مزید امتحان مقصود تھا کہ میرے میٹرک کے امتحانات کے بعد اچانک ایک روز جب میں گھر پر تھی اور ماں بابا بینک سے لون لینے کے لیے چکر میں باہر تھے کہ قدرت کے حکم سے حادثے کا شکار ہو گئے، اور جو صحیح سلامت گھر سے گئے تھے وہ کندھوں پر اٹھ کر گھر پہنچے تو میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا تھا، پاس پڑوس والے بھی جمع ہو گئے، اور جانے کہاں سے وہ تمام رشتہ دار جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھے تھے وہ سب بن بلائے چلے آئے اور پورے حق سے ڈیرا ڈال کر ہمارے گھر میں بیٹھ گئے۔ میں صدمے سے بے حال ہو رہی تھی، اتنے چاہنے والوں کے بچھڑ جانے کا غم تھا جو مجھے کسی طور چین نہ لینے دے رہا تھا۔ سو میں نے کسی پر توجہ ہی نہ دی، مگر 20 دن کے بعد ان سب نے جو چچا اور پھوپھیاں تھیں مجھ پر اپنے فیصلے مسلط کرنا شروع کر دیے۔ اب میں واقعی حیرت زدہ رہ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر ان لوگوں نے تو بڑی ہوشیاری کے ساتھ باہر سارے حالات جان لیے تھے، جس کے مطابق بوتیک کو بیچ کر قرض اتار دیا گیا تھا اور اب گھر کا سودا کیا جا رہا تھا کہ یہ بھی ضروری ہے۔ میں بابا اور ماں کو یاد کرتے ان کے ہی کمرے میں مقیم تھی، سو وہاں پر کیا کچھ موجود تھا اس کا کسی کو پتہ نہ تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ ان سب نام نہاد رشتہ داروں کی لالچ کی کوئی حد ہی نہیں ہے تو میں نے بھی ایک بہتر فیصلہ کیا اور ماں کے زیور اور کچھ نقد رقم جو گھر پر موجود تھی اور اس کے ساتھ گھر کے اصل کاغذات، وہ سب کچھ خاموشی سے جا کر بینک میں جمع کروا دیا اور رسید بھی چھپا کر رکھ دی تھی تاکہ کسی کو اس بات کا علم نہ ہو سکے کہ کاغذات وغیرہ کہاں چھپا گئے ہیں۔ پھر ایک روز وہی ہوا جو مجھے لگ رہا تھا۔ چاچا اور پھپھو وغیرہ میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے پیار کرتے ہوئے بہلا پھسلا کر گھر کے کاغذات مانگنے، تو میں نے خود کو انجان ظاہر کیا تو انہوں نے خود ہی سیف کھول کر ڈھونڈ لینے چاہے، مگر وہاں پر کچھ ہوتا تو دکھائی دیتا۔ وہ لوگ پورا کمرہ چھان کر پاگل ہونے لگے، پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو مجھے اپنا سامان باندھنے کو کہا۔ میں نے ناسمجھی سے ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ کہاں جانا ہے، تو وہ لوگ بڑے مزے سے بولے کہ تمہاری خالہ سے بات ہو گئی ہے اور تم کل صبح کی بس سے کوئٹہ جا رہی ہو۔ میں نے صاف انکار کرنا چاہا مگر میری ایک نہ سنی گئی اور مجھے زبردستی سامان باندھ کر خود ہی تیار کر دیا۔ تب میں نے مجبور ہو کر ماں بابا کے ایک جوڑے کے ساتھ 2 ہینڈ بیگز بھی رکھ لیے جو ماں کو بہت پسند تھے، اور خاموشی سے اگلی صبح پاکستان کے دوسرے کونے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے خود وہ لوگ بس میں سوار کر کے بس کی روانگی تک وہیں پر جم کر کھڑے رہے، شاید ان کو ڈر تھا کہ کہیں میں واپس نہ اتر جاؤں۔ خیر میں وہاں سے مختلف سوچوں میں گھری روانہ ہوئی تھی کہ بابا کے بہن بھائی تو اتنے سفید خون والے خود غرض اور لالچی لوگ تھے، اب ماں کی بہن جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے، جبکہ میں پوری طرح اب اسی عورت کے رحم و کرم پر تھی۔ پورا دن اور پوری رات بس میں دھکے کھاتے میرا ایک جوڑ درد کرنے لگا تھا کہ لمبا سفر تو میں نے اپنی گاڑی میں بھی کبھی نہ کیا تھا۔ اب حالات کے تھپیڑوں نے تو 1 مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی مجھے دھواں کر دیا تھا۔ ابھی تو جانے کتنی زندگی باقی تھی اور کیا کچھ دیکھنا لکھا گیا تھا۔ خیر انہی سوچوں میں گھری میں کوئٹہ پہنچ گئی اور دیے گئے پتے پر روانہ ہو گئی، مگر وہاں پہنچی تو دروازے پر پڑا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ ارد گرد سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ وہ لوگ ایک روز پہلے ہی کہیں چلے گئے تھے اور واپسی کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ بے بسی اور ذلت کے شدید احساس سے میرے آنسو بہہ نکلے تھے۔ خدایا کتنی بے حس اور خود غرض تھی یہ دنیا جس سے اب تک میں بے خبر تھی۔ میں تو اپنی مستی میں مگن رہتی تھی۔ یہ کیسی بھیانک حقیقت تھی جس سے مجھے زبردستی روشناس کروایا گیا تھا۔ اب کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں، جبکہ اپنے ہی گھر سے بے دخل کر دی گئی تھی اور یہاں بھی کوئی مجھے سہارا دینے کو راضی نہ تھا۔ پھر میں بھی کچھ سوچ کر الٹے قدموں واپس بس اسٹاپ پر جا پہنچی۔ میرا ماننا تھا کہ اپنے شہر میں تو بہت سے لوگ جان کے پہچان کے تھے، کوئی تو میری مدد کرتا، کسی کو تو پرانے تعلق کا بھرم رکھنے کا سلیقہ ہوگا۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر میں نے واپسی کے لیے بس کا وقت دریافت کیا جو 5 سے 7 گھنٹے بعد روانہ ہونا تھی، اور یہ 5-7 گھنٹے مجھے وہیں لاؤنج میں انتظار کرتے گزارنا تھے۔ سو میں خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی
اور زندگی میں پہلی بار ان نعمتوں اور اس عیش بھری زندگی کو سوچ کر دکھ سے رو دی کہ کاش اب بھوکے رہ لیتی، مگر ماں باپ کے بنا رہنے کی یہ مشکل ترین گھڑی نہ دیکھنا پڑتی۔ مگر تب تو میں نے قدرت ہی نہ کی کہ جو ہے وہ بھی بہت ہے۔ میرے رونے میں شدت آئی تو پاس سے گزرتے ایک درمیانی عمر کے مرد نے رک کر مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو مجھے احساس ہوا کہ کتنا غلط کر گئی ہوں میں کہ اپنے ارد گرد والوں کو متوجہ کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میری حقیقت جان کر مجھے جھانسا دینے کی کوشش کرے۔ میں نے جلدی سے آنسو پہنچے اور کہا کہ میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس لیے رو پڑی تھی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس شخص نے، جو میرے بابا یا ان سے بھی تھوڑی زیادہ عمر کا ہوگا، مجھے تسلی دینے لگا کہ صبر کرو، اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، تم نہیں جانتی مگر ہو سکتا ہے کہ اسی کوئی بھلائی پوشیدہ ہوگی۔ اس رب کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ بہتر حکمت عملی کرنا جانتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں سوچ رہی تھی کہ اس سب میں میری کون سی بھلائی پوشیدہ ہے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ خیر باتوں باتوں میں اس شخص نے مجھ سے غلبا ہی لیا کہ میں بالکل اکیلی لڑکی ہوں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرا گھر قریب ہی ہے، کہو تو میرے ساتھ چلو، میری بیوی تم سے مل کر بہت خوش ہوگی، اور پھر تھوڑا سا آرام کر لینا تو سفر کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ میں یہ سن کر چونک گئی تھی کہ کسی انجان شخص کے ساتھ کیسے چلی جاؤں؟ کیا وہ اتنا ہی اچھا ہے کہ مجھ سے ہمدردی کر رہا ہے، یا وہ اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں نے صاف منع کر دیا کہ میں نہیں جا سکتی، مگر وہ تو جیسے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ میں بھی لگاتار منع کرتی رہی، لیکن جانے کیوں اچانک میرا سر چکرانے لگا اور تب آنکھیں بھی بھاری ہونے لگی تھیں۔ تب اس نے پھر سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میرا یقین کرو، مجھے غلط مت سمجھنا، مگر یوں تنہا بیٹھنا تمہارے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں پر حالات بہت خراب ہیں، اور اکیلی لڑکی کا سر عام کسی جگہ گھنٹوں بیٹھ کر یہ ظاہر کرنا کہ وہ تنہا اور بے یار و مددگار ہے، کسی کی بھی نیت خراب کر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اب اپنی حفاظت نہ کر سکنے پر بعد میں ساری زندگی پچھتانا نہ پڑ جائے۔ خدا نہ خواستہ یہ بات سن کر میں لرز گئی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر یقین کر بیٹھی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے سہارا دے کر ہمراہ لے گیا اور پھر جانے کب میری آنکھ بند ہو گئی۔ مجھے علم ہی نہ ہو سکا، جب آنکھ کھلی تو میں ایک گھر میں تھی اور ایک عورت کو سامنے دیکھ کر میری پریشانی کچھ کم ہوئی تھی کہ کم سے کم کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ سو پرسکون ہوئی تو ایک بار پھر خنودگی میں چلی گئی۔ جب ہوش میں آئی تو میں نے واپسی کی رٹ لگا دی، مگر اس عورت نے کہا کہ بیٹی تم مجھے غلط مت سمجھنا، تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ اکیلے سفر کر سکو، تم ایک دو دن مزید رک جاؤ، جب بالکل ٹھیک ہوگی تو چلی جانا، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ میں گھبراہٹ کا شکار تھی، مگر اس عورت نے کہا کہ تمہیں کس پریشانی کے باعث غشی طاری ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر صاحب نے مکمل آرام اور اچھی خوراک کا کہا ہے۔ ان لوگوں نے اتنے پرخلوص انداز میں اصرار کیا کہ مجھے رکنا ہی پڑا۔ ویسے بھی میرا کون سا کوئی ٹھکانہ تھا جہاں جانے کی مجھے جلدی ہوتی، چلو چند دن ٹھہر کر چلی جاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں نے خاموشی اختیار کر لی، مگر نہیں جانتی تھی کہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ اگر پتہ ہوتا تو یہاں سے نکلنے میں دیر کرنے کی غلطی کبھی نہ کرتی۔ خیر ابھی وہاں رکی ہوئی تھی، مگر کھاتے پیتے ہوئے بھی ایک عجیب سی کمزوری مجھے ہر وقت محسوس ہوتی تھی۔ لیٹ کرتے کرتے ایک ماہ سے اوپر ہو گیا تھا، اور اس دوران میرے ساتھ ان کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی رہا جیسے پہلے روز تھا، مہربان سا فکر کرتا رویہ جو مجھے مطمئن ہونے پر مجبور ہو گیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مجھے طبیعت خرابی کے باعث اماں قریبی کلینک پر لے گئی تھی۔ اس عورت کو جو اس مہربان شخص کی بیوی تھی میں اماں کہہ کر پکارا کرتی تھی، ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس پہنچی تو ڈاکٹر نے ایک روح فرزا انکشاف کر دیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں کنواری تھی اور اب تک کسی مرد کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، کجا کہ یہاں تک پہنچ جانا۔ اماں کو بھی حیرت ہوئی تھی کہ وہ بھی گواہ تھی کہ میں اس کماش کی بالکل نہیں تھی۔ وہاں سے خاموشی سے واپس لوٹ آئے تھے، اور گھر پہنچ کر اماں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ گھر میں کسی کو خبر نہ ہونے پائے کہ میں کس حال سے ہوں۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، مگر یہ سب کس کی کارستانی تھی اس کا بھی پتہ چلانا چاہیے تھا۔
اماں نے کہا کہ وہ بھی ہو جائے گا، فی الحال اس معاملے سے کسی طور نمٹا جائے۔ تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور میں مزید بحال ہوتی گئی، مگر یہ بات پتہ نہ چلنی تھی، نہ چلی، اور بچے کی پیدائش کا وقت بھی آ گیا۔ اماں نے کہا کہ سب کچھ انتہائی خاموشی سے ہوگا تاکہ میرے شوہر کو یہ بات کسی طور پتہ نہ چلے۔ وہ کبھی یہ برداشت نہیں کر پائے گا، اور مرد کبھی بھی معاملہ فہم نہیں ہوتا، جو سامنے ہو اسی پر یقین کر بیٹھتا ہے۔ خیر یوں ہی جب وہ شہر سے کسی کام سے باہر گئے تو میری طبیعت خراب ہو گئی اور اماں نے خاموشی سے مجھے اسپتال لے جا کر سب کچھ خود ہی کروا دیا، مگر اس کے ساتھ یہ ظلم بھی کر لیا کہ میری بیٹی کو وہیں پر کسی بے اولاد جوڑے کو دے دیا، اور مجھ سے کہا کہ یہ سب کرنا ضروری تھا۔ تمہیں تو میں نے شوہر اور اس کے بھانجے سے چھپا لیا، مگر بچے کو خاموش کرنا آسان نہ تھا، اور اس کے رونے پر ہم کیا کہتے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے اور کس کا ہے؟ پھر کیا جواب دیتے؟ بس اب تم ٹھیک ہو جاؤ تو گھر چلتے ہیں اور اس بچی کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ میری بچی، انہوں نے میرے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا تو ایک بار پھر سے مجھے خاموش ہو جانا پڑا تھا، مگر دل میں ایک کسک سی تھی کہ کاش اپنی بچی کا منہ ہی دیکھ لیتی، کم سے کم یا 2 پل کے لیے سینے سے لگا لیتی کہ اپنی ممتا کی پیاس بجھا لیتی۔ خیر میں صبر کر گئی تھی، دل میں اس راز کو دفن کر لیا تھا، بس کبھی کبھار دل اس قدر اداس ہو جاتا تھا کہ میں بری طرح رو دیتی اور رب سے یہ دعا کرتی تھی کہ میری طرح کبھی کسی کو اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔ چند ماہ گزرے تھے کہ ایک بار پھر سے میری طبیعت بوجھل رہنے لگی۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی کہ یہ ساری کنڈیشن تو بالکل ویسی ہی تھی جیسی پہلی بچی کے وقت ہوئی تھی، اور یہ بات بالکل غیر موزوں تھی۔ اماں نے تو مجھے یقین دہانی کروائی تھی کہ اب کی بار جو ہو اس کو تو نہیں بدل سکتے، مگر آئندہ کے لیے میں خود تمہاری نگرانی کروں گی۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ گھر میں دو مرد موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے کس کی جرأت تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کر جاتا، اور گھر میں وہ جو میرے باپ کی عمر کا تھا، وہ تو بہت اچھا انسان تھا، تو کیا وہ اس کا بھانجا یہ سب کر رہا تھا؟ حالانکہ وہ بھی اگر ایسا کچھ کر رہا تھا تو اس پر بھی سختی کی جا سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب مجھے یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے اور کسی ہاسٹل میں چلے جانا چاہیے۔ یہاں پر بار بار یہ سب میری برداشت کے قابل نہ رہا تھا، اور یہ کوئی میرے اپنے نہیں تھے کہ ساری زندگی ان کے ساتھ گزار دیتی، جبکہ یہاں پر بھی کوئی نہ محفوظ نہیں تھی۔ اب جب میں ان لوگوں کے ساتھ بھی غیر محفوظ ہی تھی تو پھر اکیلے کیوں نہ رہوں؟ اب میں دنیا داری سیکھ چکی تھی اور پہلی جیسی نازک اندام بھی نہ رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے موقع پا کر وہاں سے نکل جانے کا سوچا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنی اس سوچ کو عملی جامہ پہناتی، ایک بار پھر اماں کو بھی میری حالت کا علم ہو چکا تھا۔ وہ پھر سے مجھے قریبی کلینک پر لے کر گئیں تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ ایک بار پھر سے میں رسوا ہو چکی تھی اور ماں بننے والی تھی۔ میں نے تو سناٹے میں آ گئی تھی۔ یہ بار بار بڑے دھڑلے سے مجھے استعمال کیا جا رہا تھا اور کسی کو کچھ خبر ہی نہیں ہو پاتی تھی۔ الٹا مجھے ہی کسی مجرم کی طرح اپنی صفائی دینا پڑتی تھی اور چھپ کر سارا وقت بتانا پڑ جاتا تھا۔ لیکن اب مزید نہیں، اب میں اپنی ذات کو کسی کا کھلونا نہیں بننے دوں گی، بھلے پھر مجھے کسی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ مگر اس بار میں پہلے سے زیادہ کمزور ہو رہی تھی اور گزرتے وقت کے ساتھ میں ڈھنگ سے ہلنے چلنے کے قابل بھی نہ تھی۔ طبیعت بھی گری گری سی رہنے لگی تھی۔ میں نے کئی بار کوشش کر کے دیکھ لیا تھا کہ ہمت کر کے گھر سے نکل جاؤں، مگر ایسا نہ کر پاتی تھی۔ سو میں نے فی الحال سب کچھ وقت کے دھارے پر چھوڑ کر خود کو ریلیکس رکھا اور اپنی صحت پر توجہ دینے لگی۔ بچے کی پیدائش سے 1 ماہ پہلے اماں کے شوہر یعنی اس مرد کو جو مجھے امرا لے کر آیا تھا، یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں حاملہ ہوں۔ پہلے تو اس نے خوب شور کیا، مگر اماں نے جب ساری صورتحال اس کے سامنے رکھی اور خود بھی گواہی دی کہ وہ ہر پل میرے ساتھ رہتی ہیں، میں ایسی حرکت کی مرتکب نہیں ہوتی، پھر جانے کیسے یہ سب ہو گیا۔ تب اس شخص نے بھی مجھے دلاسا دیا کہ وہ شرمندہ ہیں کہ ان کی موجودگی میں میرے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا ہے، اور کہا کہ وہ پتہ چلا کر رہیں گی کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ مگر اس بار میں نے ان لوگوں کا اعتبار نہ کیا تھا اور خود ہی اصل سچائی جاننے کی تگ و دو کرنے لگی تھی۔ پیدائش کے وقت ڈاکٹر نے میری حالت کے پیش نظر آپریشن کرنا کا کہا تو میں نے اس پر اعتراض نہیں کیا، مگر موقع ملتے ہی تنہائی میں نے ڈاکٹر سے التجا کی کہ مجھے اور میرے ہونے والے نئے کو اب وہی بچا سکتی ہیں۔ پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ میری اس بات پر سخت حیران ہوئی، پھر میں نے روتے ہوئے ساری بات
تفصیل سے اس ڈاکٹر کو بتائی تو اس نے مجھے مدد کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، اور یہ بھی کہا کہ وہ اپنے جاننے والے پولیس افسر سے بات کرے گی، پھر بعد میں یہ سارا قصہ اس کو بتا کر مدد لے سکتی ہوں۔ ابھی صرف اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ اماں بڑے واضح طور پر بکھلائے انداز میں کمرے میں داخل ہوئی تھی اور ہمارے چہروں پر کھوج لگانے لگی۔ پھر بولی کہ بیٹا میں تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی تو میرا انتظار کر لیا ہوتا، یوں اکیلے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں خاموشی سے لیٹی رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اماں جی کوئی بات نہیں، میں اس کا تفصیلی معائنہ کر رہی تھی اور اس کو واقعی آپریشن کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا اور اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہ سن کر اماں ڈھیلی پڑ گئی تھی اور کہنے لگیں میری بیٹی کے لیے جو بہتر ہے وہی کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ہم اتنے پیسے نہیں دے سکتے، اگر رعایت ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ یوں بات آئی گئی ہو گئی اور میرا آپریشن بھی ہو گیا تھا۔ اس بار میرے جڑواں بچے ہوئے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ دونوں بچے حد سے زیادہ کمزور تھے اور میری حالت بھی بگڑ رہی تھی، سو بچوں کو نرسری میں داخل کروا دیا تھا اور مجھے بھی دواؤں انجیکشنز کی مدد سے بہتری کی جانب لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ 2 دن ہماری حالت خطرے سے باہر تھی، مگر ان لوگوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ ابھی بھی ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس طرح 5 دن بعد میں چھپ کر رات کے وقت پولیس اسٹیشن چلی گئی تھی۔ میں وہاں بالکل تنہا جاتے ہوئے بہت گھبراہٹ کا شکار تھی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ کسی کی مدد بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اب جب میرے ہی سر پر تھا تو مجھے ہی گزارنا تھا۔ خدا خدا کر کے مجھے مطلوبہ شخص مل ہی گیا۔ اس کو اپنی داستان سنائی تو اس نے مجھے خاموشی سے واپس لوٹ جانے کا کہا۔ مجھے بے طرح مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا، ہر قدم من بھر وزنی لگ رہا تھا۔ اتنی دور سے میں یہاں آئی تھی اور اب ویسے ہی واپس جا رہی تھی اور کوئی کام بھی نہ بن پایا تھا۔ ہسپتال پہنچی تو اس پہر وہ دونوں ماموں بھانجا اپنے تئیں مجھ سے چھپ کر شاید بچوں کو لے کر جانا چاہ رہے تھے، مگر ڈاکٹر نے وعدے کے مطابق میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اس بار بھی وہ بھگ جھک کر واپس لوٹ گئے تھے اور 2 ہی دن بعد پھر سے پہنچے تو اب بھی انہیں بچوں کو لے کر جانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ وہ بندہ میرے باپ کی طرح تھا، وہ میرے کمرے میں آیا تو میں سوتی بن گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ یہ تسلی کر چکے کہ میں گہری نیند میں ہوں، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کہ دواؤں کے زیر اثر ہوں، سو ان لوگوں نے میرے کمرے میں ہی ہلکی آواز سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ ڈاکٹر پتہ نہیں کیوں اتنی دیر کر رہے ہیں، اب تو لگتا ہے کہ ماں بھی ٹھیک ہے اور بچے بھی کافی بہتر ہیں۔ بھانجا بولا کہ ہو سکتا ہے واقعی کوئی مسئلہ ہو، ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی بچوں کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ اور اس پر ابھی مزید کچھ تکرار ہوتی کہ کال آ گئی، اور کال پر جو بات کی گئی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا گیا تھا مجھے، یہ لوگ باقاعدہ کسی کو مجھ تک پہنچاتے رہے تھے، اور پہلے بیٹی اور اب یہ دونوں بچے کوٹھے والوں کو بیچے جا چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ بچوں کو پالنے کی ضد تھے۔ میں اتنی بے وقوف کیسے بن گئی تھی؟ جب وہ اپنوں نے میرے ماں باپ کی جائیداد ہڑپنے کی خاطر مجھے دربدر کر دیا تھا تو یہ انجان لوگ بنا کسی مفاد کے کیوں رکھتے؟ یہی تو مقصد تھا۔ ان کی جھوٹی محبت اور مہربانی کی اصل وجہ میرے سامنے آ گئی تھی، اور میں یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ان کو سادہ کپڑوں میں 2 پولیس والے مسلسل نظر میں رکھے ہوئے تھے، اور میرے کمرے میں خفیہ کیمرہ نصب کیا گیا تھا جس کی مدد سے وہ لوگ ٹھوس ثبوت لینا چاہتے تھے۔ اب جب ان لوگوں نے خود اپنے منہ سے سب کھول بھی دیا تھا اور یہاں سے اسی کوٹے والوں کے بلاوے پر وہیں جانے والے تھے، تو پولیس والوں نے ان دونوں کا پیچھا کیا اور موقع واردات پر بھاری نفری اور میڈیا کی موجودگی میں ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور 2-3 سپاہی اس جھوٹے دھوکے باز اماں کو بھی گرفتار کرنے جا پہنچے۔ یوں ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا لینے کے بعد میں نے انہیں پولیس والوں سے مزید مدد کی درخواست کی اور اپنے گھر کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر لوٹ آئی تھی۔ لیکن یہ کیا، میرا گھر تو فارغ تھا، یہاں پر تو یہ پھیل چکا تھا کہ یہ گھر منحوس ہے، جس کی وجہ سے پہلے میرے ماں باپ بابا اس دنیا سے چلے گئے اور پھر دونوں چچا کے بڑے بیٹے اسی گھر کے لیے آپس میں لڑ جھگڑ کر موت کے منہ میں جا سوئے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی کہ مجھے بنا جھگڑا کیے اپنا گھر واپس مل گیا تھا۔ میری پہلی بیٹی وہاں پہنچتے ہی بد احتیاطی کے باعث چند ماہ میں ہی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ میں اپنے گھر میں سکون سے رہنے لگی تھی، مگر چند دن میں ہی دوسری بیٹی بھی پھر سے بیمار ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ سے میں رابطہ رکھے ہوئے تھی، انہوں نے بتایا تو انہوں نے
سفر کی تھکن اور موسم کا بدلنا وجہ بتائی تھی اور کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کو کہا۔ میں بچی کو لے کر اسپتال پہنچی تو ڈاکٹر کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ بچی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ میں نے رو دھو کر صبر کیا اور اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اس کا بھی اتنا ہی وقت تھا، سو وہ چلی گئی تھی۔ میں نے زیورات اور نقد رقم نکلوائی اور دوبارہ سے بوتیک بنانے کا فیصلہ کیا جو میرے ماں بابا کی تھی۔ وہ میں خرید تو نہیں سکتی تھی لیکن کرائے پر تو لے سکتی تھی، سو میں نے اللہ کا نام لے کر دوبارہ سے بوتیک کھولی اور اس بار غرور کرنے کی بجائے اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے کام شروع کیا تھا، اور تجارت سے مراد اپنی کمائی میں سے ایک مخصوص حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عہد کیا تھا، جس سے کاروبار میں برکت بھی ہوتی ہے اور انسان آپے سے باہر بھی نہیں ہوتا۔ سو میرا کام ہر دن پہلے سے بہتر ترقی کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے ہی اپنی ایک کولیگ کے ساتھ میری بات طے کروا دی جس کی 2 بچیاں تھیں اور بیوی دوسری بچی کی پیدائش پر اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اس ڈاکٹر کو میرے بارے میں سب کچھ بتا کر بات چلائی تھی اور اب میں بھی ایک اور بیٹی کی ماں بن چکی ہوں اور خدا کے کرم سے اپنے گھر میں خوش باش زندگی گزار رہی ہوں۔